السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات برادران وطن سے، مشرکین سے، یہودیوں سے تھے، اور آپ نے روابط بنا کر رکھے تھے۔ مقصد صرف اور صرف اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ ورنہ اگر کوئی شخص اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سے تعلقات بنا کر رکھتا ہے، مشرکین سے، یہودیوں سے، تو یہ درست نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اسلام نے اس کے تعلق سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ البتہ ہماری جو گفتگو ہے صرف اس حد تک ہے کہ دین کے لیے، دین اسلام سے قریب کرنے کے لیے، ان سے تعلق بنانے میں، ان کے ساتھ انصاف کرنے میں، اخلاق سے پیش آنے میں اسلام روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے ان لوگوں سے جو لوگوں نے آپ سے قتال نہیں کیا، آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ منع نہیں کرتا ہے کہ تم ایسا مت کرو، بلکہ کرو۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملا کہ آپ نے تعلقات بنائے تھے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کے بچے، ان کی عورتیں ان کی دیواروں سے جھانک کر کے سنا کرتے تھے، اور مشرکین بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا کہ مکہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہو رہی ہے ابن دغنہ نامی ایک شخص سے، جو مشرکین میں سے ہے اور مشرکین کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ ابن دغنہ پوچھتا ہے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے ابن دغنہ، میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ تمہارے شہر والے مجھے یہاں صحیح سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، میں اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہا ہوں، عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کسی اور شہر جائیں گے جہاں پر آزادی کے ساتھ رب کی بندگی کر سکیں گے، عبادت کر سکیں گے، اس لیے میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، یہاں سے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ نے اس وقت کیا جملہ استعمال کیا تھا؟ کہا تھا، مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر، تم جیسا انسان ہمارے شہر سے نہ تو خود سے جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، ابن دغنہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر، تم جیسا انسان ہمارے شہر سے جا نہیں سکتا، تمہاری شخصیت، تمہارا وجود ہمارے شہر کے لیے تو باعث شرف ہے، عزت کی بات ہے، تمہارا ہمارے شہر میں رہنا ہمارے شہر کا مقام ہے، ہمارے شہر کے مقام کو اونچا کرتا ہے، اس لیے تم نہیں جا سکتے، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ بعد میں پھر دوسرا واقعہ ہوا جو ہوا، ابو بکر کو واپس جانا پڑا، لیکن کہنا یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرکین سے ایسے تعلقات بنا کر رکھے تھے کہ ابن دغنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لے کر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات، اپنے اخلاق و کردار ایسے اپنائیں، ایسے بنائیں کہ ہم جہاں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، وہاں کا غیر مسلم ہمیں یہ کہے کہ تم جیسا انسان ہمارے محلے کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا ہے، تمہارا ہمارے محلے میں رہنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سارے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔